اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَقُلْ، اور اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، رب انزلنی منزلا مبارکا، یا اللہ زمین پر میرا اترنا ببرکت بنا دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور سب اتارنے والوں میں بہترین ذات بھی تو ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، حضرت نوح کے واقعہ میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم تو اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ان قوموں میں ہم نے رسول بھیجے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سب کی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 29، 30، 31، 32، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جگہ سے ہجرت فرما رہے ہیں اور اپنی کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر رہے ہیں۔ پھر یہ کشتی یہاں سے چلتی گئی، ایک پہاڑ پہ اس کا ٹھہراؤ ہوا۔ اس پہاڑ کا نام قرآن حکیم میں جودی پہاڑ آیا ہے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي۔ پھر اس کے قریب اس جزیرہ میں یہ حضرات آباد ہوئے، اور جہاں آباد ہوں، یا آپ کسی سوسائٹی میں جائیں، یا آپ کوئی مکان بنائیں، یا آپ کسی جگہ پہ جائیں، تو یہ دعا اس جگہ لکھیں بھی اور اس دعا کو پڑھیں بھی۔ رب انزلنی منزلا مبارکا، یا اللہ میں اس جگہ پہنچا ہوں، اس جگہ آ چکا ہوں، آج میرا آنا پہنچنا مبارک بنا دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، بہترین ہر جگہ پہ اتارنے اور پہنچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب بھی آپ حضرات کسی جگہ پہ ہجرت کر کے پہنچ جائیں، یا کسی گناہ سے دور بھاگ کر آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، اور نئی آبادی، نیا مکان، نئے علاقے، نئی جگہ، نیا ملک جب ہو، آپ اس دعا کو پڑھا کریں، اور اس دعا کو آپ لکھ کر اپنے مکان پر، اپنی کوٹھی پر، اپنے گھر پہ بھی لگایا کریں۔ یہ بھی ہے، اور ایک انشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل میں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اللہ یہاں کا داخلہ بھی میرے لیے بہتر بنا دے، جب یہاں سے میرا خروج ہو جائے وہ بھی میرے لیے بہتر بنا دے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ تو یہ مکان، جگہ، ہجرت، جہاں بھی آپ پہنچیں وہاں یہ دعا کریں۔ حضرت نوح اپنی قوم کو لے کے جب پہنچ گئے، باقی جو پیچھے قوم تھی، مشرک تھی، اللہ نے طوفان کے ذریعے ان کو تباہ کر کے ملیہ میٹ کر دیا، اور کوئی چیز نہیں بچی۔ اللہ کہتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر اور قومیں اللہ پیدا کر کے لا رہے ہیں۔ اس میں قوم عاد ہے، قوم عاد ہے، اور قوم سمود ہے۔ یہ قوم عاد، قوم سمود بڑے طاقتور لوگ تھے، یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس کے اندر اپنے کمرے اور بلڈنگیں اور ہال اور فیکٹریاں بناتے تھے۔ ان کا اتنا زبردست ہاتھ تھا، اور یہ اتنے عجیب قسم کے انجینئر تھے۔ آج بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، قوم عاد کے مسکن دیکھیں، ان کے محل دیکھیں، ان کی بلڈنگیں دیکھیں۔ آج دنیا میں کوئی انجینئر ایسا نہیں ہے جو ان جیسی کاریگری بنا سکتا ہو۔ آپ دیکھیں مغلیہ خاندان جو ابھی ہمارے قریب میں گزرا ہے، آج کا جو مستری آپ کی چنائیاں کرتا ہے، اور مغلیہ خاندان جن چیزوں کی چنائی کر کر گیا ہے وہ آج کا مستری نہیں کر سکتا۔ آپ شاہی قلعہ لاہور میں موجود ہے، آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں کیا اس نے چنائی کی ہے، اینٹیں لگائی ہیں، اور وہ پورا ایک قلعہ ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی ایسی چنائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کافر بھی کرتا تھا نا اس وقت، تو وہ بھی بڑی ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ کوئی مسلمان بھی کرتا تھا، بہت ایمانداری سے کرتا تھا۔ یقین کریں وہ لوگ اگر محنت نہیں نہ کرتے تھے تو اللہ کی قسم اپنی اولاد کے لیے اس رزق کو حرام سمجھتے تھے۔
محنت کرتے ان کا پسینہ آتا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے کیا دے دو بھائی، اس کی اجرت دے دو. یہ پسینے کا لفظ جو آتا ہے نا مزدور کے لیے، یہ اس کی امانت داری ہے. حقیقت یہ ہے ہر چیز میں عشق کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ عشق. ایک مالش کرنے والا اس کی اپنی شوق اور عشق ہے. ایک جوتی کو پالش کرنے والا آپ جائیں تو سٹیپ بائی سٹیپ ان کے بھی درجات ہیں. آپ کو کئی پٹھان حضرات اس طرح کے ملیں گے جو جوتیوں کی ایسی پالش کرتے ہیں کہ نئی جوتی بھی ایسی نظر نہیں آتی، اور کوئی ہماری طرح کے ہوں گے ہلکا پھلکا برش مارا، چلو جناب کیا ہو گئی، پالش ہو گئی. وہی کپڑا ہے. آپ جائیں درزی اپنے فن میں عشق رکھتا ہے. وہی درزی آپ کی سلائی کرتا ہے تو اس کا نام بن جاتا ہے. اور کوئی سلائی کرتا ہے کبھی ادھر سے اتر رہی ہے کبھی ادھر سے اتر رہی ہے. آپ دیکھیں ہر چیز میں کیا ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے. آپ یہ پھل لینے جاتے ہیں، آج کل یہ آم کا سیزن ہے. جو صحیح پیار کرنے والے لوگ ہیں اور اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بڑا دھو کر چمکا کر صاف کر کے رکھتے ہیں. اور جو بیچارے اس طرح گئی ہیں وہ اس طرح ہی گٹا اور مٹی آپ کو سب کچھ کھلاتے ہیں. آپ اس کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جائیں، یہاں پر بھی آپ کی محنت اور آپ کا اخلاص اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. اگر آپ دغا بازی کرنا چاہیں تو سب سے بڑی جہالت ہے. اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگایا ہے نا اپنی دکان پہ اور دنیا میں آپ دغا بازی کرتے ہیں، دغا بازی میں آپ کیا کرتے ہیں، 50,000 آپ کی کیا ہو گئی، سیل ہو گئی. اس میں آپ نے 2,000 وہ کمایا جو دھوکہ دے کے کمایا، تو اللہ کی لعنت ہمارے اوپر آ گئی اور وہ 48,000 بھی حرام ہو گیا. یہ جو لوگ سود پہ پیسہ جمع کروا کے پاگل ہیں، یہ قیامت کے دن اٹھیں گے، یہ مرگی کے مریض ہوں گے. کس کے مریض ہوں گے؟ مرگی کے مریض ہوں گے. ان کو کوئی پوچھے کہ تم 1 کروڑ روپے بینک میں رکھتے ہو اور تمہیں بینک کیا دیتا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہوگا اس کے پیچھے، اور تم پورا مہینہ انتظار کر کے سود کھاتے ہو. وہ تمہارا کروڑ بھی حرام، وہ لاکھ بھی حرام. کیا ہو گیا ہے؟ سارا حرام. یہ دنیا کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں یہاں پہ 10,000 روپیہ فروٹ لگا رہا ہوں اور میں اس میں دغا بازی کر کے 1,500 کی دہاڑی لگاتا ہوں، اور اگلا بندہ مجھے کہتا ہے یار اس کا کام بڑا چمکتا ہے، لیکن وہ روتے ہوئے ہمارے پاس آتا ہے کہ جناب کام میں برکت کوئی نہیں ہے. اور برکت کہاں سے آئے گی جب اللہ ہی ناراض ہو گیا؟ اللہ ہی ناراض ہو گیا ہے. اتنی بڑی حلال کی رقم کے اندر تھوڑا سا دغا کیا، وہ ساری ایسے جیسے اس کے دودھ کی بالٹی میں کتے نے پیشاب کر. یاد رکھیں، اس لیے ہر کام میں عشق ہے، ہر کام میں عشق ہے. اور اس کا عشق نکھر آتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ صفائی اس کی دیکھ لو، سلائی اس کی دیکھ لو، پکائی اس کی دیکھ لو، سالن اس کا دیکھ لو، روٹی اس کی دیکھ لو، نان اس کا دیکھ لو، بریڈ اس کی دیکھ لو، بند اس کا دیکھ لو، یہاں کی سڑکیں دیکھ لو، فٹ پاتھ دیکھ لو. درختوں کے اندر باغ میں جائیں گے نا، مالی کا عشق آپ کو نظر آئے گا. اور درختوں کی کٹنگ سے، درختوں کے حسن سے آپ سمجھیں گے یار یہ کمال کا آدمی. کیا ہے؟ کمال کا. بھائی تنخواہ اس نے لینی ہے مگر اس کو اپنے فن سے بھی ایک محبت ہے کہ یار میں اپنے فن کو اس طرح نہ چھوڑ کے جاؤں. اس کا عشق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی عشق ہے. اللہ نے ان کو ختم کیا، قوم عاد آ گئی، قوم سمود آ گئی، لیکن اتنی تکبر والی قوم تھی. یہ کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ یہ نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور قوم سمود جو تھی نا، کیل ہوتے ہیں نا لوہے کے، ان کو ٹھوک ٹھوک کے پہاڑوں میں سوراخ بناتی تھی، پھر اندر جاتی تھی، پھر وہاں پہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے محل آج دنیا دیکھتی. اللہ نے ان کو بھی دین کی دعوت دینے کے لیے پیغمبر بھیجے. آج کیا کہتے ہیں، او یار یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس دعوت لے کے گئے، پتہ نہیں کیا کہے گا. حضرت موسیٰ نے ایک دن اللہ سے کہا جی فرعون بڑا گندا ہے، بہت گندا ہے، میں پیغمبر ہوں، میں وہاں کیوں جاؤں؟ لیکن اللہ نے کہا تم نے جانا ہے. پھر کہا یا اللہ یہ تو بڑا ذلیل آدمی ہے، یہ تو بڑا گندا آدمی ہے، میں یہاں پہ کیسے جاؤں، مجھے شرم آ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ تم جاؤ گے، دعوت دو گے تو میں اس کو عذاب دے سکتا ہوں، اگر تم نے دعوت ہی نہ دی تو میں عذاب کیسے دوں؟ یہ اتمام حجت ہے. کیا ہے یہ؟ دین دعوت کا کام، دین اور دعوت کا کام اتمام حجت ہے. آپ نے ایک بندے کو نماز کی دعوت دے دی، کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نماز کا بتایا کس نے، کلمہ کا بتایا کسی نے نہیں. اگر آپ کسی کو دعوت نہیں دیتے وہ بیچارہ روئے گا.
اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے دکھایا ہی نہیں تھا، مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ خدا کی قسم آپ جا کر دیکھ لیں، 100 بندوں میں سے آپ کو 50 بندہ ایسا لازمی ملے گا کہ اس کو نماز کے نام، نماز کے احکام، نماز کے اعمال اور نماز کی ترتیب کا پتہ کوئی نہیں۔ 48 بندے ایسے ہیں جن کو سب پتہ ہے مگر وہ پڑھتے نہیں ہوں گے۔ 100 میں سے 1 یا 2 بندے نماز پڑھتے ہو۔ یہ ہے قوم، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، قوم عاد آ گئی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کی طرف کس کو بھیجا؟ حضرت ہود، جن پہ سورت ہود آپ پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود جو قوم تھی نا، ان کی طرف صالح علیہ السلام آئے، اور آپ ایک جگہ پڑھ کر آئیں گے، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا بھائی تم خدا کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتا ہوں۔ کوئی معجزہ دکھاؤ؟ انہوں نے کہا کیا دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا، تو میں نے بتایا نا سمود کا عشق تھا پہاڑوں سے، یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، بیچ میں کمرے بناتے، بیڈ روم بناتے، مہمان خانے بناتے، اور اس کے نیچے تہ خانے کھولتے، پھر اس کے نیچے تہ خانے کھولتے، اپنی جنگوں کی تدبیر کرتے اور اس میں چھپتے، اور سرنگیں، غاریں، یہ چیزیں بناتے تھے۔ تو پہاڑوں میں جو قوم رہتی ہے نا، اس نے معجزہ کیا مانگا؟ اس نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، اس میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو ہے۔ دیکھو بھائی، آج یہ جو مداری فراڈی ہے نا، یہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ انبیاء ہیں۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس پہاڑ سے اونٹنی بن گئی، اللہ نے دیکھا کہ پہاڑ سے اونٹنی اللہ نے نکال بھی دی، زندہ بھی، اور سامنے چل کے آ رہی ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قوم سمود میں کچھ لوگ ایمان لے آئے، پھر آپ نے کہا خبردار اس کو چھیڑنا مت، یہ اللہ نے معجزے کے طور پہ تمہیں عطا فرمائی۔ ان بدبختوں نے کیا کر دیا بھائی؟ اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ سورۃ الشمس جو آتی نا، والشمس وضحاہا، یہ ساری اس ظالم کے اوپر آئی تھی جس نے اس کے پاؤں کیا کیے تھے؟ کاٹے تھے۔ قوم عاد کی طرف بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، حضرت ہود۔ قوم سمود کی طرف بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، کون سے؟ صالح علیہ السلام۔ کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ آج اگر غور کریں تو سب نبیوں کی دعوت ہے کس کی عبادت کرو؟ عبادت کا گراف آج کیا رہ گیا ہے؟ عبادت کرنے کا معیار، درجہ، تعداد اور اس کی جو لمٹ تھی، اب اس میں سے کتنی باقی ہے؟ آپ اس پہ غور کریں۔ عبادات جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں، بازار جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، روٹیاں بنتی ہیں ان کو دیکھ لیں، دیگیں بنتی ہیں ان کو دیکھ لیں، درزیوں کے کام، سلائیوں کے کام، کڑھائیوں کے کام، پکائیوں کے کام، بیچنے کے کام، پٹرول کے کام ہے۔ 250 بھی ہو گیا ہے، چل رہا ہے، 300 ہو جائے گا پھر بھی چلے گا، 400 ہو جائے گا پھر بھی چلے گا، 1000 روپے بھی لیٹر ہو جائے نا، اللہ نہ کرے، پھر بھی چلے گا۔ امیر آدمی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی اور غریب بندہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں میں حجت ہے نعبد اللہ، اللہ کی کیا کرو بھائی؟ عبادت۔ اور عبادت کوئی مذاق نہیں ہے، عبادت کوئی مذاق۔ عبادت میں 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی کمائی، حقوق العباد، آپ سے کوئی ظلم والے معاملے نہ ہوں، رات کو اس کو معاف کر کے سوئیں۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کی پیدا ہو گئی ہیں تو اب آپ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور اگر ادھر سے دغا کر دیا، فراڈ کر دیا ہے نہیں، حرام رزق کما لیا، حقوق العباد میں بھی ظلم کیا، تھپڑ مارے، گالیاں نکالی، یہ کیا وہ کیا، ادھر آپ سجدے دیتے رہیں، ان سجدوں کا کوئی فائدہ؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جس وقت اللہ یہ کہتے ہیں نا، بندہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، وہ 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 کہہ رہا ہے اللہ کے، سارے اللہ کو ایک کہنے والے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کی مدد کروں، اور میں فرشتوں سے کہتا ہوں ان کا اللہ ہی ایک ہے تو پھر کون ان کی مدد کرے گا؟ یہ کمال کے جملے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ جو حج ہوتا ہے نا، حج، خدا کی قسم یہ ترانہ کیا عجیب ہوتا ہے۔ آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور آنسو بہہ جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ہماری طرح کے دیہاتی لوگ ہی ہوتے ہیں نا جی، لیکن آپ ان کا ترنم دیکھا کریں جب لبیک پڑھی جا رہی ہوتی ہے حج کے اوپر،
کیا خوبصورت آواز ہوتی ہے، کیا اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کی ایک رفتار ہوتی ہے، اس کی ایک سمت ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آواز سب کی پیدا ہو جاتی ہے. بیچاروں کا اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہ آتی ہو نا، اللہ وہاں یہ سب کی آواز بنا دیتے ہیں، اور ایک خوبصورت سریلی آواز ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان کو یرکان ہوتا ہے عرفے کے دن، مطلب زرد ہو جاتا ہے. اور عرفہ کے اندر انشاءاللہ العزیز کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی مغفرت اللہ نہ کرتے ہوں. کیا ہے وہ؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اب ذی الحجہ آ رہا ہے نا، 9 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے. منڈیاں لگیں گی، عید ہوگی، خوبصورت نظام ہوگا. تو سب نبیوں کی دعوت اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ چلتے جاؤ، کرتے کرتے مرتے جاؤ، دنیا سے جاتے جاؤ، سیدھے جنت پہ پہنچتے جاؤ. اس پہ محنت کرے، اس پہ محنت کرے. لیکن اگر یہ اٹاری دربار کی طرف بھنگڑے ڈلتے رہے اور عشاء کی نماز میں قوالیاں ہوتی رہی اور ادھر عورتیں ننگے پاؤں ناچتی رہی اور ادھر جناب غیر اللہ کے نام پہ سب کچھ تقسیم ہوتا رہا، تو خدا کی قسم پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، پھر ان کا عذاب ہمارے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ مسلط ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق دے. اللہم صلی